الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں بہت سارے فضائل والے اعمال ایک مسلمان کرتا ہے اور بڑھ چڑھ کے کرتا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے صدقہ و خیرات، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم بھی رمضان میں زیادہ سے زیادہ اہل و عیال پر، فقراء و مساکین پر، رشتہ داروں پر خرچ کریں، کار خیر میں خرچ کریں۔ لیکن اس سلسلے میں چند چیزیں جاننی بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی واجبی زکوٰۃ ہے، مثال کے طور پر مال میں جو زکوٰۃ ہوتا ہے، اسی طرح چاندی سونے میں، ریوڑ میں، یا اسی طرح غلے میں، جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ غلے کا جو صدقہ ہے یا اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ جس دن اس کو کاٹ رہے ہو صفائی ستھرائی کر کے دینا ہے۔ اسی طرح مال و دولت کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو واجبی زکوٰۃ ہے، نصاب پورا ہو اور 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں، تو اس کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ اس زکوٰۃ کو متأخر کر کے، دیر کر کے رمضان میں لے کر کے آئے اور رمضان میں اس کو مستحقین تک پہنچائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ الا کہ بہت نادر صورت ہو کہ جس میں بہت زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہو اور اس چیز کا فیصلہ علماء کرام یا حاکم وقت کرے گا، تو یہ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ واجبی زکوٰۃ میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر بعد میں کوئی چیز فرض ہو رہی ہو تو اس کو پہلے کر لے۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر جو واجبی زکوٰۃ ہے وہ شوال میں ہو رہی ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ رمضان میں وہ خرچ کرے، نکال دے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں اپنے واجبی زکوٰۃ کو جلدی دینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ 2 سال کی زکوٰۃ پہلے ادا کر دیں۔ تو یہ ایک صورت ہوئی۔ دوسری صورت جو ہمارے لیے بالکل جائز نہیں وہ یہ کہ زکوٰۃ پہلے واجب ہو رہی ہو اور ہم بعد میں ادا کریں۔ اس میں ایک دوسری بات یہ کہ پھر ہم کن چیزوں کو رمضان میں بڑھ چڑھ کر کے خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خرچ کرتے تھے وہ عام صدقہ و زکوٰۃ، واجبی صدقہ و زکوٰۃ نہیں تھی۔ تو آپ بھی عام صدقہ اور زکوٰۃ خرچ کریں اس مہینے میں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالریح المرسلہ، بہتی ہوا کے مانند خرچ کرتے تھے، یعنی ایسا خرچ کرتے تھے کہ ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، یعنی مسکین کو دینا، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا، رشتہ داروں کو دینا، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ خصوصاً رمضان کے مہینے میں تو اور زیادہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں جس میں زکوٰۃ پہ ابھارا گیا ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال آپ کے زکوٰۃ کے مال کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کر کے آخرت میں اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زکوٰۃ کے سلسلے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔